أولياء الإنسان موقف داخل المسجد ولا يخليك شيء أي نفر هذا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة القائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العلي العظيم. صلوات. کسی نوجوان نے سوال دیا ہے کہ باجماعت نماز شروع ہے، کچھ لوگ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا نماز کا طریقہ صحیح ہے؟ جماعت کی توہین تو نہیں؟ جس قدر ہو سکے اگر نماز امام جماعت عادل ہے تو پھر جماعت کے ساتھ اگر فرادہ پڑھیں تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے تاکہ محسوس نہ ہو کسی کی توہین نہ ہو. مومن کی توہین جائز نہیں ہے، اگر نہیں بھی اس کو مانتے تب بھی کسی بھی مومن کی توہین نہ ہو. مومن کا احترام سرور کائنات کی حدیث ہے کعبے کے برابر ہے. کسی بھی مومن کا احترام کہ مومن کی توہین جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ ضربت چلانے کے برابر ہے. تو اس لیے بہرحال مومن جب مومنی کا احترام نہیں کریں گے تو پھر دوسرا کوئی مومن کا کیا احترام کرے گا. میں نے بہت سی آیات ہیں، بہت سی جناب یوسف سے متعلق سورہ پورا ہی جناب یوسف 100 سے زیادہ آیات ہیں. میں نے اب تک تقریباً 10 آیات کی تفسیر کو ابھی خدمت میں پیش کیا ہے. جو میں نے کل بات شروع کی تھی میں آج مکمل کروں گا. تو عزیزان گرامی، جناب یوسف اور ان کے بھائیوں میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے. اب یہ سوال کرنے للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ تو اب بعض علماء نے، اہل سنت کے قرطبی اور دیگر، انہوں نے اپنی تفاسیر میں لکھا کہ یہ یہودی تھے جو مدینے کے اطراف میں رہتے تھے. انہوں نے آ کے سرور کائنات سے سوال کیا کہ جناب یوسف سے متعلق آپ بتائیے. اور بعض اوقات دیکھیں سوال کے بھی کچھ مختلف طریقے ہوتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا ایک مرتبہ سوال ہوتا ہے اگلے کے امتحان کے لیے، یہ کتنا جانتا ہے، یہ سوال ہے. ایک مرتبہ اپنے علم کے اظہار کے لیے، میں کتنا جانتا ہوں، یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں. کئی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں نا اپنا فلسفہ جھاڑے ہوتے ہیں، میں کتنا قابل ہوں، تو مشکل سوال مولانا کو پتہ چلے گا میں کتنا قابل ہوں. کئی مرتبہ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. مولا فرماتے ہیں اپنے علم کے اظہار اور دوسرے کے علم کے امتحان کے لیے سوال مت کرو، سیکھنے کے لیے سوال کرو. جب مولا فرماتے تھے نا سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو ہر طرح کے لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، کچھ امتحان لینے کے لیے. ایک آدمی نے جیب سے کچھ نکالا، کہا یا علی بتائیے میرے مٹھی میں بند کیا ہے؟ مولا نے کہا وہی جو تو نے بھی جیب سے نکالا ہے. حالات کے مختلف طریقے ہوتے. سرور کائنات کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور آنے کے بعد سوالات کیے.
یہودی مدینے کے جمع ہوئے، مضمون سنیں گے نا انشاءاللہ سب؟ تو سب کے سب سوال کرنے لگے بتائیے یوسف جناب، کیونکہ یہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب کے سب جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کی نسل سے، یہ جو 12 قبیلے ہیں یہ وہی قبیلے ہیں جناب یعقوب کے، اسی لیے جناب یعقوب بعد میں سے لقب ہے اسرائیل، اس لیے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی وہی رکھا کیونکہ یہ سارا کا سارا نظام ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ انہوں نے سوال کیا اور رسول خدا نے جواب دیا۔ یہاں روک کے میں ایک بات کہوں گا کہ بعض اوقات لوگ سوال یہ کرتے ہیں ہمارے اپنے مومنین کہ آپ ممبر سے مثال کے طور پہ، میں بھی پڑھتا ہوں اور شیعہ علماء بھی بہت سے پڑھتے ہیں کہ رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علم غیب رکھتے تھے۔ جب وہ علم غیب رکھتے تھے تو پھر سوال کیوں کرتے تھے؟ یہ مثال کے طور پہ یہ کیوں کہتے تھے یہ کیا ہے، یا کسی آدمی سے یہ اس کا مطلب ہے علم غیب نہیں رکھتے تھے معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام ظواہر پہ معمور تھے، اس بات کو سمجھ لیجیے کہ علمی مسئلہ ہے۔ رسول خدا، انبیاء، رسول خدا اور ائمہ ظواہر پہ معمور تھے، یعنی ان کی معموریت اللہ کی طرف سے ظواہر پہ تھی۔ جناب خضر کی اور 12ویں امام کی معموریت باطن پہ ہے۔ یہ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ مجھے مزید وضاحت کی ضرورت ہے، کہیے گا تاکہ میں اس کو اور کلیئر کر دوں، تاکہ نوجوان اور جو ہمارے مومنین ہیں وہ شبہات ذہن میں نہ لے کے جائیں۔ یعنی ظواہر پہ چلتے ہیں۔ جناب موسیٰ کی معموریت تھی ظاہر پہ، جو ظاہری طور پہ کہ بھئی انہوں نے کشتی میں کر دیا۔ جناب خضر نے تو جناب موسیٰ فوراً سوال کرنے کہ سوراخ کیوں کیا؟ اب جناب موسیٰ بھی نبی ہیں، ان کی معموریت ہے ظاہر کی، جناب خضر کی معموریت ہے باطن کی، اسی لیے انہوں نے پہلے ہی ملاقات میں کہہ دیا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ جناب موسیٰ نے چھوٹتے ہی کہا جب موقع ہی نہیں دیا تو تم نے پہلے کیسے اندازہ لگا لیا؟ نہیں پہنچے، کیونکہ جناب موسیٰ ظاہر پہ چل رہے ہیں، جناب خضر باطن پہ، انہوں نے باطن پہ لیا کہ اس کی معموریت الگ ہے، میری الگ ہے۔ پہنچ گئے ذرا؟ انہوں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا یہ ظاہر پہ معمور ہے، میں باطن پہ میں جو کروں گا وہ یہ نہیں چلے، کیونکہ ان کی معموریت الگ الگ ہے۔ عزیزان گرامی، سارے انبیاء معمور تھے ظاہر پہ، 11 امام ظاہر پہ، 12ویں امام باطن پہ۔ کئی مومنین کہیں گے ارے یہ رات میں صحیح سالم تھا، صبح لاش کیوں ملی؟ مولا کہیں گے رات میں اس نے یہ گناہ کیا تھا جس کی سزا قتل تھی، میں نے سزا دے دی ہے کیونکہ میں باطن پہ معمور ہوں، گواہ نہیں مانگوں گا۔ وہ پہلے 11 امام معمور تھے ظاہر پہ، گواہ مانگتے تھے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ 12ویں امام آئیں گے، یہ نہیں کہیں گے مجھے اس مسئلے کا گواہ چاہیے، وہ کہیں گے نہیں اللہ نے حکم دے رکھا۔ بات واضح ہو گئی ہے نا گرامی؟ تو 12ویں امام کی معموریت باطن کی ہے۔ چلیں ابھی بھی جو نہیں پہنچے، کیونکہ بعض اوقات میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں اگر کوئی مسئلہ چھیڑ دوں اور وہ میں نہ پہنچا سکوں تو کنفیوژن نہ پھیل جائے۔ جناب مولا کائنات کے سامنے مولا نے خط لکھا، میں اس بات کو جناب جو یعقوب نے کہی ہے نا جملے، وہ میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بہت سی نشانیاں یوسف اور ان کے بھائیوں میں، کہ جناب یوسف نے کیا کہا کہ اپنے جناب یعقوب نے کہا جناب یوسف سے کہ بھئی یہ خواب نہ سنانا، یہ نہ کرنا۔ وہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھائی تو حسد رکھتے ہیں، ان کے مسائل ہیں۔ جناب مولا کائنات نے یمن کے اپنے بادشاہ، جو اپنا یمن کا آپ کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا کہ تجھ مجھے بہت پسند ہے، تو بہت تابعدار ہے، بہت بردار ہے، تو 10 افراد اپنے جیسے بھیج جن کی میں تربیت کروں۔ اس نے 100 کا انتخاب کیا، ان میں سے دوبارہ پھر سلیکشن کیا، کرتے کرتے 10 پہ مطمئن ہوا، یہ 10 افراد۔ اس نے کہا بھئی یہ میں بھیج دوں، کہاں؟ کوفے، مولا امیر کے پاس۔ باتیں سب سن رہے ہیں غور سے۔ جب یہ 10 افراد پہنچے تو مولا امیر علیہ السلام مسند پہ اپنے تشریف فرمائے، سب کو کھڑا دیکھا، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے پوچھا اپنا اپنا تعارف کرواؤ، ظواہر پہ معمول۔ پہلے سے پوچھا دو، کرتے کرتے ظاہراً 6 نمبر پہ ایک نے کہا کہ میرا نام ہے عبد الرحمن۔ جیسے اس نے کہا عبد الرحمن، مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا کیا بات ہے سرجا کیوں تلاوت فرماتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا انا ابن ملجم، میں ملجم کا بیٹا ہوں، ابن ملجم یعنی ملجم کا بیٹا۔ پھر مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس نے کہا کیا بات ہے، کہ میں مرنے والا ہوں؟ مولانا نے کہا امرادی انت؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اس کے قبیلے کا نام. تو امام نے کہا کیا تو مرادی ہے؟ کہا ہاں. امام نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کیا بات ہے، کیا میں مرنے والا ہوں؟ آپ بار بار کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولانا نے کہا نہیں، تو میرا قاتل ہے. تو اس مرتبہ جناب مولا کائنات سے کہا کہ نہیں میں قاتل نہیں ہوں، میں تو آپ کو مانتا ہوں. مولانا کہا نہیں تو مانتا نہیں ہے، تو میرا قاتل ہے، تیرے دل کے اندر بغض ہے اور تیرے میں یہ برائیاں ہیں اور تو یہ سب کچھ کرے گا دنیا کی خاطر، عورت کی خاطر، پیسوں کی خاطر، تو میرا قتل کر دے گا. مہاراج تفصیل میں نہیں جانا مجھے. تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں قاتل ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیں. مولانا نے کہا کس جرم میں قتل کر دوں جو تُو نے ابھی کیا نہیں؟ اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، جرم کے بعد ہے. جرم کے بعد سزا. تو نے ابھی جرم نہیں کیا، جو تو جرم کرنے والا ہے میں تجھے ابھی سے نصیحت کر رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، باز آ جا. اس نے کہا نہیں میں قاتل نہیں ہوں. آہستہ آہستہ پھر دور ہوتا چلا گیا اور پھر اس مقام تک گیا کہ پھر قطامہ سے ملا. کیا کچھ ہوا وہ تفصیلات بیان کی نہیں ہے ابھی، کسی اور موقع پہ. تو کیا کیا اس نے وہی کیا جو مولانا سے بتایا تھا. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے کہا تھا کسی کو مجھے میرے قریب مت آیا کر، مجھے تیرے سلب سے اپنی نسل کے خون بہانے کی بو آتی ہے. عزیزان گرامی، بنو امیہ کا تو یہ ائمہ علیہ السلام رسول خدا جانتے تھے لیکن ظواہر پہ معمور ہیں. ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو بہت معذرت کے ساتھ. مجھے معلوم ہے کہ شیعہ سنی مشترک مجمع سن رہا ہے اور میری مجالس سب جگہ جا رہے ہیں. تو بہت سے افراد کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا جانتے تھے اپنے بہت سے صحابہ کو کہ یہ میرے بعد کیا کریں گے تو انہیں اٹھا کیوں نہیں دیا، نکال کیوں نہیں دیا؟ یہ ہوتا ہے اعتراض یا نہیں ہوتا؟ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھئی ان کو نکال دیتے. عزیزان گرامی، کس جرم میں نکال دیتے جو ابھی کیا ہی نہیں؟ پیغمبر ظاہر پہ معمور تھے، ظاہر پہ معمول تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ مجھے نہیں معلوم. میں جتنی وضاحت کر رہا ہوں خود اتنا پریشان ہو رہا ہوں، کہیں کنفیوز تو نہیں کر رہا. تو رسول خدا نے کہا بھئی ابھی انہوں نے جرم نہیں کیا. علامہ طباطبائی مرحوم سید محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان 20 جلدوں پہ تفسیر لکھی ہے. ان سے ایک انٹرویو ہوا، ایران کے ایک اخبار نے، ایک میگزین نے انٹرویو لیا کہ آقا یہ رسول خدا کی حدیث آیا صحیح السند ہے. آج تھوڑا سا ٹیکنیکل موضوع ہے لیکن اس کو پلیز مہربانی کر کے اچھی طرح سن لیجیے گا. کیا یہ آیا یہ حدیث صحیح السند ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قابل قبول نہیں. کہ کون سی حدیث؟ لا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کہ سرور کائنات نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی. کہا یہ حدیث صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے؟ علامہ طباطبائی نے کہا یہ حدیث صحیح السند ہے. تو کہا بھئی یہ شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. انٹرویو کرنے والے صحافی نے سوال کیا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ انبیاء کو لوگوں نے زندہ پتھر مار مار کے شہید کر دیا، کنویں میں ڈال دیا. کیا کچھ اذیتیں انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں دی، رسول خدا کو ایسی اذیتیں نہیں دی گئی. تو پھر رسول خدا نے کیوں فرمایا کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. تو علامہ طباطبائی کے جملے سن لیجیے میرے تمام مؤمنین بھائی، میری بہنیں، میرے بچے سب اس کو غور سے سنیں گے. کہا علامہ طباطبائی مرحوم نے فرمایا، کہا سرور کائنات کی جو اذیت تھی وہ ظاہری نہیں تھی. جیسے انبیاء کو لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے جلا دیا، سب کچھ کیا، رسول خدا کی اذیت ظاہری نہیں تھی، باطنی تھی. کیا باطنی اذیت کیسے تھی؟ کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی رسول خدا کو. کیوں؟ منافقین بزم رسالت میں بیٹھتے تھے، پیغمبر چہرے دیکھ کے پڑھ لیتے تھے اس کا کردار کیا ہوگا، ان میں کون آگ لائے گا، کون اذیت دے گا، کون دربار میں کھڑا رکھے گا. سب کو دیکھتے پہچانتے پھر بھی اجازت نہیں تھی اٹھا دو. اب پہنچ گئی میری بات؟ پتہ نہیں مجھے، میں نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی ہیں. تو کہا رسول خدا سب دیکھ رہے تھے، سب کچھ جانتے تھے لیکن پھر بھی معمولیت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی کہ ان کو اٹھا دیا جائے، بزم سے نکال دیا جائے. کہا یہ رسول خدا کی سب سے بڑی اذیت تھی کہ جناب امیر المومنین سے، جناب سیدہ سے ملتے تو کہتے کہ میں جانتا ہوں کون کیسا ہے. اور جب جناب امیر المومنین دیکھتے سب کو جانتے تھے، چہروں سے پہچانتے تھے. عزیزان گرامی، میرا اور آپ کا معاملہ مختلف ہے. ہمیں
نہیں ہوتا ہماری اولاد کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اور اگر کوئی جانتا ہو کہ میری محبوب ترین جو ہستی ہے وہ میری بیٹی ہے اور اس کے ساتھ میرے بعد کیا ہوگا، سرور کائنات جانتا ہوں اور ان کو اجازت نہ ہو۔ اب میری باتیں پہنچ رہی؟ تو یہ بہت سے افراد سوال کرتے ہیں کہ اگر علم غیب رکھتے ہیں تو پھر کیوں اس طرح سے عمل کرتے ہیں؟ تو جانے کے نامی وہ ظواہر پہ معمور ہے۔ اب تفصیل اور مزید نہیں دوں گا، آئیے ذرا آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام سارے کے سارے ان کے بیٹے جمع ہوئے، 10 بیٹے بڑے جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو میں نے کل یہاں پہ پیش کیا تھا کہ بھئی کیا کیا جائے گا، بھئی اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ تو کیا کیا جائے؟ بھئی ہمارے والد کو زیادہ محبت ہے یوسف سے اور اس کے بھائی سے، انا ابانا فی ضلال مبین، استغفر اللہ رب العزت۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کے بیٹے۔ آج صلوات علی محمد علیہ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام۔ تو اب جناب یوسف کے بھائی جناب یعقوب کے بیٹے اپنے باپ سے متعلق، نبی سے متعلق یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اِنَّا أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ توجہ، میں آج سخت باتیں تو نہیں کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب یعقوب کے بیٹے۔ کس کے لیے؟ اپنے باپ نبی کے لیے کہہ رہے ہیں، اِنَّا أَبَانَا، ہمارے بابا، فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ کون سی گمراہی کے متعلق کہہ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبوت کے قائل تھے۔ وہ آگے آیات میں پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ ان کی نبوت کے منکر نہیں تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی نہیں ہے، جیسے جناب نوح کے بیٹے نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا باپ نبی نے، وہ نہیں مانتا تھا۔ تو جناب یعقوب کے بیٹے یہ نہیں کہتے تھے باپ نبی نہیں ہے۔ گمراہی کیسی؟ کہ نبی ہے، معصوم ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن اسے محبت یوسف سے ہے، ہم سے نہیں۔ گمراہی اس میں ہے کہ ہم سے محبت نہیں۔ اب پتہ چلا اگر افراد میں فرق کیا جائے تو لوگ نبی پہ بھی تہمت لگا دیتے ہیں گمراہ ہونے کی۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، اس سے کھل کے نہ کہلوائیے گا۔ انبیاء پہ بھی لوگ تہمت لگا دیتے ہیں یہ گمراہی میں ہے۔ خدارا غدیر میں دیکھ کے پہچان لی ہے۔ توجہ فرما رہے؟ میں نے کہا تھا سورہ یوسف سے کتنی آیات کے میں مطالب نکال کے اہل بیت کا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، لوگ نبی سے اِنَّا أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، مَعَاذَ اللَّہ، کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کہہ رہے ہیں باپ سے متعلق، نبوت کے قائل ہیں۔ آئیے ذرا پھر آگے جا کے اللہ کیا کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کہا کسی نے قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو، تو وہاں سب کچھ ہونے کے بعد ایک بھائی نے، میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا تھا، ایک لاوی نے کہا کہ لا تقتلوہ، کیا کریں؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ اور سب کچھ کرنے کرانے کے بعد 2 جملوں کی مجھے تشریح کرنی ہے۔ ایک جملہ جو جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا، اور اس کے بعد کیا کرو؟ قومن صالحین، اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ ابھی قتل کر دو، مار دو، اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ کیا مطلب نیک بن جانا؟ یعنی اس کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ غور سے سنیے گا جملوں کو۔ اب یہاں جناب یعقوب کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے پوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بات کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں، آپ لوگ مجھے کئی مرتبہ مجبور کر دیتے ہیں میں کھل کے پڑھوں۔ میں کھل کے پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا، اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہوں۔ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے پوتے، نبی کے پڑ پوتے، آگے بھی ان کے بھتیجوں میں نبی آئیں گے۔ جناب ایوب داماد ہوں گے جناب یوسف کے، یہ سارے کے سارے نبی کا خاندان ہوں گے، سارے کے سارے نیک نہیں تو نبی کے صحابی ہوں گے، سارے نیک کیسے ہو؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ یہ جو ہمیں ہنس دیا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے صحبت میں بیٹھے، بس ایک مرتبہ دیکھ لینے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، ہمارے بہت سے شیعہ یہ سمجھتے ہیں شیطان دوسروں کو بہکائے گا، ہمیں نہیں۔
جملہ میرا سخت ہے، بہت معذرت کے ساتھ، میرے بچے خاص طور سے سنیں گے، میرے عزیز، میرے محترم سب کے سب سنیں گے۔ بہت سے شیعہ یہ سمجھتے ہیں شیطان ہمیں کیوں گمراہ کرے گا، اوروں کو گمراہ کرے گا۔ اوروں کو کیوں گمراہ کرے گا؟ ہمیں ہی گمراہ کرے گا۔ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب پہنچ گیا، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ اب وہ جوئے کے اڈے پہ نہیں جائے گا، شراب خانے نہیں جائے گا۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ وہ جو شیعہ سمجھ رہے ہیں کہ شیطان اوروں کو بہکائے گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سخت ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، نماز عبادت ہے، بلکہ کہا گیا ہے جنگ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ محراب، آپ عربی جاننے والے لوگ ہیں، محراب حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، یا کسی اور کو کہنے لگے ہیں حرب یعنی جنگ، محراب جنگ کی جگہ۔ کس سے جنگ؟ بھئی میں عبادت کے لیے آیا ہوں، جنگ کیسی؟ کہ شیطان سے جنگ کرے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا، تو جنگ کرو نا۔ اگر کوئی جنگ کرنے آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، بھئی میں کشتی کرنے گیا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، لوگ کہیں گے مولانا لڑنے آئے، لڑو، ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو؟ آپ بہت محبت سے سن رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نماز جنگ ہے، دنیا میں انسان نے مقابلہ کرنا۔ کبھی کوئی شیعہ یہ نہ سوچے اوروں کو گمراہ کرے گا شیطان، نہیں، شیطان نے آپ کو مجھے ہی گمراہ کرنا، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا۔ اسے میں تو کھل کے نہ پڑھوں، صراط مستقیم پہ آپ ہی ہیں، صراط مستقیم علی ہے، ولایت علی صراط مستقیم۔ مولا نے خود فرمایا انا النبأ العظیم، وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے میرے حبیب یہ آپ سے بڑی خبر کا پوچھتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، کے بڑی خبر میں ان کا اختلاف ہے۔ بڑی خبر، مولا علی کہتے ہیں بڑی خبر میں ہوں، انا صراط المستقیم، صراط مستقیم میں ہوں۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ قرآن میں بہت سی میں پیش کر سکتا ہوں، عزیزان گرامی یہ صراط مستقیم والا علی، تو شیطان نے آپ ہی کو بہکانا ہے، اوروں کو نہیں بہکانا۔ یہ جو آپ سوچ کے بیٹھ کے ہمارے پاس تو شیطان آئے گا ہی نہیں، یہ اوروں کو گمراہ کرے گا، اس نے آپ ہی پہ کام کرنا ہے، اوروں پہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے اسی کا کام کر رہے ہیں۔ جو علی سے ہٹ گیا وہ نمازیں پڑھے، وہ نمازیں نہیں اٹھک بیٹھک ہے، وہ روزے رکھے، وہ روزہ نہیں فاقہ ہے، وہ حج پہ جائے، اس کا حج حج نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا علی سے ہٹ کے اگر حج پہ بھی کوئی چلا جائے تو سوائے خرچے کے کچھ نہیں ہے، اس نے خرچہ کیا ہے، حج نہیں کیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اس کا طواف نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے رسول خدا کی، یا علی اگر کوئی 1000 حج کرے پا پیادہ، احد پہاڑ جتنا سونا دے زکوٰۃ میں، صفا مروہ کے درمیان میں بے خطا بے گناہ مارا جائے، جنت کی بو نہ سونگھے گا اگر آپ کی ولایت نہ مانتا۔
نبی کے بیٹے ہیں، جناب یوسف سے متعلق کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا کرنا؟ پھر توبہ کر لینا، بھائی کو مار دو پھر توبہ کر لینا۔ کچھ گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ سلب ہونا سمجھتے ہیں نا، چھن جانا، سلب ہو جانا۔ بھئی آپ لوگوں کے لیے زیادہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ میں سب جملے کہنے والا ہوں دوبارہ معذرت کے ساتھ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی گناہ کرنے کے بعد یہی جناب یعقوب کے بیٹے کہہ رہے ہیں یوسف کو مارو، اس کے بعد پھر توبہ کر دینا، وَكُونُوا مِن بَعْدِهِ مِن قَوْمٍ صَالِحِينَ، نیک بن جانا، پھر توبہ کر لینا، نمازیں بھی پڑھنا، سب کچھ کر لینا۔ بہت سے یہی کہہ رہے تھے حسین کو مار دو پھر توبہ کر لینا۔ انہیں نہیں پتا تھا حسین کو توبہ کے دروازے بند۔ توجہ، وہ تمام افراد جو سوال کر سکتے ہیں بعد میں ابھی سے جواب پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔ توجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے شرک کے ہر گناہ معاف کر دوں گا، تو کہا قتل شرک نہیں ہے، معصوم کا انکار شرک نہیں ہے، خدا کی قسم معصوم کا فرمان ہے ہمارا انکار وہوا بحد الشرک، وہ شرک کے برابر ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے، سارا مجمع نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا 11ویں امام سے مولا جس نے آپ کا انکار کیا، آپ کے بابا نے کہا امام علی نقی نے من انکرکم، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، اللہ کا انکار نہیں کیا، توحید کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ امام نے فرمایا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ کیوں؟ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا انہیں مانو۔ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ اللہ کے بنتے ہیں۔ ایسا نہ سوچئے گا بعض گناہوں کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بڑے بڑے جگید علماء نے لکھا نعمتوں کا چھن جانا اچھا ہوتا کچھ دیر کے لیے، وہ چھنتی ہے تو احساس ہوتا ہے، دولت چلی جائے تو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی، میں کتنے اپنے عزیزوں کی مدد کرتا تھا، میں کتنے خمس نکالتا تھا، میں کتنا صدقہ دیتا تھا، میں کتنی خیرات کرتا تھا، میں کتنے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ دولت کچھ دیر کے لیے چھن جائے انسان کو اس نعمت کا احساس، کچھ دیر کے لیے صحت چھن جائے، انسان بیمار ہو صحت کا احساس ہو جاتا، توجہ ہے، انسان کے سے کچھ دیر کے لیے نعمتیں چھن جائیں اچھی ہوتی ہیں، کہ صحت چھن جائے، بہت سی نعمتیں چھن جائیں، کہ لیکن ایک نعمت کے کبھی بھی چھننے کی دعا نہ کرنا، کہ کیوں کہ نعمتیں چھنتی ہیں نا تو اس کے بعد انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن کبھی ایک نعمت کے دور ہونے کا دعا نہ کرنا۔ وہ کون سی؟ کا ولایت اہل بیت، اہل بیت کی ولایت۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت چھنے ساتھ ہی موت آ جائے، کہ اگر یہ نعمت چھنتے ہی موت آ جائے تو سمجھ لو کفر کی موت آ جائے۔ عزیزان گرامی یہ نعمتیں بہت عظیم ہیں۔ آپ لوگوں کے جذبات کو میں نے بہت ابھار دیا، تو اپنے موضوع ہی پیش سے جانے کے نام یہ بہت اہم ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ ہم کبھی یہ نہ سمجھے کہ شیطان ہمیں نہیں بہکا گا، نبی کے بیٹوں کو بہکا رہا ہے۔ تم بھائی کو مار لو، کون سا بھائی؟ یوسف، وہ بھی نبی۔ بھائی بہت سے کہتے تھے نا کوئی بات نہیں ہے، علی کا بغض رکھو، بعد میں توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ کسی شاعر نے بڑے اپنے عجیب انداز سے کہا، میں اس کو سادہ سے انداز میں اپنے انداز سے کہوں گا کہ یہ بغض علی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں، لا علاج مرض ہے، لا علاج مرض ہے۔ عزیزان گرامی یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ اب حضرت یعقوب کے بیٹے 10 بیٹے کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، وَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم صالحین بن جانا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ہم نے منصوبہ بھی بنا لیا، پلان بھی اچھا ہے، مار بھی دیں گے، باپ بھی ہمیں دیکھنے لگے گا اور بعد میں توبہ بھی کر لیں گے۔ اب انگریزی میں کہتے ہیں ون ون سچویشن ہے،
میری پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں. ہر طرح سے ہماری ہی جیت ہے. یوسف بھی دور ہو جائے گا, اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے, قتل بھی ہو جائے گا, باپ کی بھی توجہ مل جائے گی, توبہ بھی کر لیں گے, جنت بھی مل جائے گی. منصوبے اتنے لمبے نہ بناؤ کہ آدھے راستے میں خود ہی کھو جاؤ. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بہت سے لوگ بڑے لمبے لمبے منصوبے بنا لیتے ہیں, آپ یہ کروں گا اس کے بعد یہ ہو جائے گا, وہ تو ہو ہی جائے گا, اتنا آ جائے گا, یہ ہو, اس کے بعد پھر میں جنت میں چلے جاؤں گا. ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ جناب یار بہت سی نشانیاں ہیں. تو اب جناب یعقوب کے بیٹوں نے منصوبہ بنا کر کیا کرنے کا, پھر لے چلتے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے. آئے کس کے پاس, جناب یعقوب کے پاس, کہ یا بنا لما آپ تامنا علی یوسف, آپ کیوں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے لے جائیں. یرتھا و یلعب, ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا, غدن ہم جا رہے ہیں سیر کے لیے, تو یوسف کو ساتھ بھیج دیجیے. جناب یعقوب نے فوراً اظہار کر دیا کہ تم کھیلتے رہو گے, وَيَأْكُلُهُ الذِّئْبُ, اسے بھیڑیا کھا جائے گا. علماء کہتے ہیں, دیکھیں جناب یعقوب نبی ہیں, لیکن انہیں بھیڑیے سے ڈر نہیں تھا, بیٹوں کے اندر جو بھیڑیے پڑ رہے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, نہیں سارا مجمع نہیں ہے. دیکھیں وہ جو بھیڑیا کہہ رہے تھے نا, یأکلہ الذئب, وہ جو بھیڑیا تھا وہ بھائیوں کے اندر پڑ رہا تھا. دیکھیں رسول خدا نے بھی جملہ کہا, جملہ کہہ رہا ہوں, اگر پیغمبر اسلام نے نہ کہا ہوتا میں کبھی ممبر سے نہ کہتا. خندق میں آپ نے کہا تھا من لہو, کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے. پہنچ گئے, مجھے خندق نہیں پڑھنا. عمر ابن عبد الوقت کے لیے سرور کائنات نے کہا تھا من لہو, کون ہے, تو مولا علی کھڑے ہوئے. تیسری مرتبہ اس نے نیزہ مارا پیغمبر کے خیمے میں. کہا مسلمانوں میں تمہیں بلاتا رہا, تمہارے ہاں اگر کوئی مجھے مار دے گا تو غازی کہلائے گا, اور اگر میرے ہاتھوں مر گیا تو شہید. تم میں سے کوئی شہادت کا خواہاں نہیں ہے. تو ایک مرتبہ جب اس نے تیسری مرتبہ دعوت دی نا, تو اس نے رسول خدا کے نیزے خیمے پہ نیزہ مارا. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. پیغمبر اسلام کبھی گالی نہیں دیتے تھے, پیغمبر نے پوری زندگی کبھی گالی نہیں دی. توجہ, رسول خدا نے پھر خندق میں کیوں گالی دی؟ گالی نہیں دی, بلکہ عصمت کے دشمن کی حقیقت بتائی. من لحاظر کا, کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. رسول خدا گالی نہیں دیتے, پیغمبر بتا رہے ہیں حقیقت کیا. مسجد کوفہ مولا حسن مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں, ایک آدمی توہین کرتا ہوا مولا علی کی مسجد میں داخل ہوا. سارا مجمع سن رہا تھا, مولا حسن نے خطبہ روکا, کہا اے کتے مسجد میں کیوں آ گیا. سارے مجمع نے مڑ کے دیکھا, کتا باہر جا رہا تھا. معصومین علیہ السلام کبھی گالی نہیں دیتے. معصومین گالی نہیں دیتے, وہ یہ بتا رہے ہیں جو عصمت کا دشمن ہو, جو رسالت کا دشمن ہو, جو ولایت کا دشمن ہو, جو علی کا دشمن ہو, اس کی حقیقت کیا ہے. جب سارے مجمع نے دیکھا بھئی ایک جانور, جناب یعقوب کیا کہہ رہے تھے, وہ جو تمہارے دلوں میں بھیڑیے ہیں نا, بھیڑیا کیا ہے, درندہ, چیر پھاڑ کرتا, مار دیتا. جناب یعقوب بیٹوں کو سمجھا رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے بھیڑیے کی باتیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا نحنو عصبۃ, ہم طاقتور 10 بھائی, ایک یوسف کو نہیں بچا سکے کہ بھیڑیے سے. کیا کیا, اگلے دن لے گئے, آپس میں لڑائیاں ہوئی, کنویں میں ڈالا, واپس آئے, وجاؤ بالدم کذب. قرآن میں اللہ فرما رہا جھوٹا خون لے آئے. جھوٹا خون کیا ہوتا, خون تھا کسی کا, کہہ دیا ہے یوسف کا. توجہ, اللہ کو جھوٹا خون بھی قبول نہیں, اللہ کو نبی کا جھوٹا خون بھی قبول نہیں, تو جھوٹا جانشین کیسے کرا. میں جا رہا قرآن وجاؤ بالدم کذب, دم خون کو, کذب جھوٹا. خون نہیں تھا جناب یوسف کا, کہا یہ کرتا یوسف کا, کرتا لے آئے.
کرتا لے آئے اور آنے کے بعد کہا یہ یوسف کا کرتا ہے، وہ ہم کھیلتے رہے بھیڑیا کھا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی برے سے بدگمانی ہو تو اسے نہ بتانا کیا بدگمانی ہے، کیا پتہ اسے آئیڈیا تم دے رہے ہو، پتہ نہیں لوگ کہیں نہیں۔ اب جناب یعقوب نے کہا تھا بھیڑیا کھا جائے گا، تو انہوں نے کیا کہا؟ بھیڑیا ہی کھا گیا۔ تو بھیڑ کا کیا ہوا کہ بھیڑیا کھا گیا؟ کہا کہ نہیں، یہ یوسف کا کرتا ہے، خون اس کا نہیں، خوشبو بتا رہی ہے۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، تھوڑی سی توجہ۔ اب یہاں قرآن میں تفصیل نہیں ہے، اللہ نے بس ذکر کیا جناب یعقوب رونے لگے اور کہا کہ یہ، تو اب یہاں معصوم نے بتایا، آواز دی جناب یعقوب نے بھیڑیے کو، ایک بھیڑیا آ جا، بھیڑیا آ گیا۔ جناب یعقوب نے سوال کیا بھیڑیے سے، کیا تو نے میرے یوسف کو کھایا؟ تو ایک مرتبہ وہ فصیح و بلیغ عبرانی زبان میں بولنے لگا، آپ تو نبی ہیں، جانتے ہیں ہم پہ انبیاء اور معصومین حرام ہیں۔ ہم پہ معصوم کا خون حرام ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جناب یعقوب نے اسی بھیڑیے کو بلایا تھا جس پہ بیٹوں نے الزام لگایا تھا؟ توجہ بھائی، بیٹوں نے کہا تھا کوئی بھیڑیا کھا گیا، جس بھیڑیے پہ الزام لگایا تھا اس کو تو نہیں بلایا؟ جناب یعقوب نے بھیڑیا بلا کے بتایا بھیڑیے نہیں کھاتے، معصوم کو بھیڑیے نہیں کھاتے، اگر کوئی مار دے سمجھ لو بھیڑیے سے بدتر ہے۔ بھیڑیے سے کہا بھائی ہم پہ تو حرام ہے۔ عزیزان گرامی جناب یعقوب علیہ السلام نے جب سوال کیا تو ایک مرتبہ بھیڑیے نے کہا نہیں آپ تو جانتے ہیں۔ تو اب جناب یعقوب کے بیٹے شرمندہ پشیمان کیا کریں؟ ایک نے کہا بتا دو باپ کو، کہا بتاؤ گے تو پھر اور زیادہ نظروں میں گر جاؤ گے۔ عزیزان گرامی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نبوت کو دھوکہ دے رہے ہیں، عصمت کو دھوکہ دے رہے ہیں، معصوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ میری بات پہنچ گئی؟ میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں۔ بہت سے افراد سمجھتے ہیں نہیں بتائیں گے انہیں کون سا پتہ چل جائے گا، بھئی یہ تم اور میں نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے کہا، آپ نے دیکھا کبوتر اپنا ریت میں نہ منہ ڈال دیتا ہے اور بار بار کہتا رہتا ہے بلی نہیں آ رہی، بلی نہیں آ رہی، بلی آ کے کھا لیتی ہے۔ عزیزان گرامی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم کہنے لگے نا نبی ہم جیسے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تم جتنا مرضی کہو ہم جیسے، وہ ہے تم ہو۔ یہ کہہ دینے سے وہ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہو، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، امام سب جانتے ہیں۔ یہ شیعہ کی آج شب جمعہ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال امام کے سامنے ہیں، اس لیے خود شرمندہ ہو جائیں، مولا میں شرمندہ ہوں اپنے عمل پہ۔ اگر آپ شرمندگی کا اظہار کریں تو مولا کہتے ہیں پروردگارہ میں نے اس کے لیے توبہ کی ہے تو قبول کر۔ یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اگر کوئی استغفار کرے، تو ہم تو گنہگار ہیں، ہماری استغفار عذاب نہیں رکواتی، تو پھر مانو نا کوئی ایسا ہے پردہ غیب میں جس کی استغفار عذاب الہی کو رکوا رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ آئمہ کا استغفار کرنا یہ گناہوں کے لیے اپنے نہیں ہے، ہمارے گناہوں کے لیے کہ ان کی استغفار عذاب الہی کو رکوا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی بس بھئی تفصیل کا وقت نہیں ہے، شب جمعہ ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ بھی اب یہ 2 دن رہ گئے، کل اور پرسوں، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ میرا آسٹریلیا کا سفر ہے، آپ لوگ انشاءاللہ مجالس جاری رکھیں گے۔ تو یہ 2 مجالس ہیں، آج بھی میرے خیال میں رات کو کہیں اور مجلس ہے اور کل دوسرے منبرگاہ میں مجلس ہے، یہ اس مجلس کے علاوہ کل اور پرسوں کے 2 مجالس ہیں، مجھے مکمل کرنا ہے موضوع، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے برس ماہ رمضان میں جو آپ سے وعدہ لیا میں جاری رکھوں گا۔ عزیزان کہ شب جمعہ مقدس ترین شب اور وہ بھی ماہ رمضان کی شب جمعہ، اور عزیزان گرامی ہمارے ایک، میں ابھی پچھلے دنوں کسی گھر پہ یہ روایت سنا رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں مجلس میں بھی پڑھ دیجیے گا کہ ایک آدمی نے چھٹے امام سے کہا مولا اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں اب توبہ سے نا امید ہو گیا ہوں، اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنے گناہ کر دیے۔ مولا نے کہا بس پھر ایک ہی حل ہے تیرے پاس، محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا رہے۔ کا جو گناہوں سے اپنے
نا امید ہو جائے تو بس صرف صلوات ہی حل ہے۔ فیضان گرامی، تو ہم ماہ رمضان میں اس سے بڑی ہمارے لیے کیا نعمت ہوگی کہ ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں۔ اللہ کو جو ذکر سننا پسند ہے، یہ جو صلوات ہے، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے جید علماء مرتے ہوئے وصیت کرتے ہیں میرے مرنے کے بعد حسین کی مجلس ضرور کرا دینا۔ کیوں؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ ذکر حسین سے انسان کی نجات ہے۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ کہ مظلوم کربلا کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل حضرت علی اصغر ہے۔ اور میں نے کہا تھا 4 باب الحوائج ہیں۔ سب سے بڑے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دوسرے سب سے بڑے حضرت عباس علیہ السلام، پھر حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت علی اصغر۔ آغا دشتی نے جو اپنی کتاب لکھی حضرت علی اصغر پہ کہا 4 باب الحوائج۔ تو آج شب جمعہ میں مجھے چند جملے جناب علی اصغر کے مصائب کے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے کہ حضرت علی اصغر سب سے بڑی دلیل ہے مظلومیت کی، کہ جب جناب سید الشہداء نے آواز دی نا میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا، تو ہر دفعہ جب آپ نے جملہ کہا تو اس کا ایک خاص اثر ہوا، ایک خاص اثر تھا۔ امام حسین کے الفاظ حل من ناصر ینصرنا، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہم اہل بیت کی مدد کے لیے آئے؟ پھر آپ نے فرمایا حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، ساری بیویاں رونے لگی۔ مولا خیمے میں واپس آئے، کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ۔ کہا بھیا بھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کا پردہ بچا ہے، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ عزیزان گرامی، روایت میں مولا حسین نے تیار کیا۔ کیسے تیار کیا؟ ایک سفید رنگ کا کپڑا زمین پہ بچھایا۔ آپ نے دیکھا کفن کیسے دیا جاتا ہے؟ مولا نے جیسے کفن دیا جاتا ہے ویسے جناب علی اصغر کو رکھا، شاید یہ سوچ کے اس بچے کو کفن مل جائے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اصغر رکھا، کپڑے کو بند کیا، آغوش میں لیا، ابا میں چھپایا۔ کیوں ابا میں چھپایا؟ دھوپ زیادہ تھی، بچہ پیاسا۔ آپ جانتے ہیں نا ماں باپ یہ سوچتے ہیں بچے کو کہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ سوچنے لگے اشقیاء کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، اب قرآن کا واسطہ دے کے مجھے پانی پلا دو۔ مولا حسین نے ابا کو ہٹایا، دشمنوں نے شک بھی کیا تو امام حضرت علی اصغر پہ قرآن ہونے کا شک کیا۔ جیسے ہی جناب علی اصغر کے اب بدن سے جناب سید الشہداء نے ابا کو ہٹایا، سب نے دیکھا کہ بچہ ہے۔ حضرت مختار نے پوچھا ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ او ملعون تم اتنے پتھر دل، تمہیں بھی کبھی رونا آیا؟ ابو خلیق نے کہا ہاں، جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ لایا اور بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اگر تمہارے نزدیک مجرم ہے تو میں ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا، بچے کا کیا جرم ہے، اسے پانی پلا دو۔ تو کہا ایک مرتبہ بچے نے زبان نکالی اور اپنی زبان لبوں پہ پھیری، کہ ساری اشقیاء کی فوج پلٹ کے رونے لگی۔ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، او حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے، بچے کو تیر مار دے۔ آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے گا، حرملہ ملعون نے تیر کمان میں رکھا، چلانا چاہا، تیر کمان سے گر گیا۔ اس نے دوسری مرتبہ تیر رکھا، جب تیسری مرتبہ تیر اٹھایا تو ایک آدمی نے کہا حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے سخت دل کون ہے، سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا۔ حرملہ نے کہا میں بچہ تو مار دوں، جب بھی تیر کمان میں رکھتا ہوں کوئی برقع پوش بی بی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے حرملہ مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو، تو بھی اولاد والا ہے مت مار۔ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا، روایت میں لہو ثلاث شہاد، تیر کے 3 منہ تھے۔ ایک مرتبہ تیر چلا، کان میں لگا، دوسرے کان سے نکل گیا۔ بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ مولا حسین کے دامن میں خون آیا۔ میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، اگر میرے ساتھ چلیے گا، میرے بھی بچے ہیں، یہ مصائب پڑھنا بڑا مشکل ہے۔
جناب علی اصغر کے مصائب بہت مشکل ہیں. علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے آسمان میں خون پھینکنا چاہا, آواز آئی ہے حسین ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر علی اصغر کا خون آیا. مولا حسین نے زمین پہ بہانا چاہا, آواز آئی ایک دانہ نہ اگے گا, اناج کا دانہ نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون آیا. بوڑھے حسین نے جناب علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کر لیا کہ پروردگارہ گواہ رہنا تیری بارگاہ میں ایسے آؤں گا. بس بھئی جناب سید الشہداء چلے جناب علی اصغر کو لے کے. وہ حسین جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا, جناب قاسم کا سراپا اٹھایا, جناب عباس کے بازو اٹھائے, لیکن کبھی نہیں لرزے. جیسے ہی جناب علی اصغر کا لاشا لے کے چلے 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے, کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ایک بچی نے سوال کیا بابا میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے مرتبہ کا ایسا پانی پلایا اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا. میں نے تمام کر دیا, ایک جملہ تمام, بس دعا کے جملے ہیں, میں نے تمام کیا. جناب مختار نے سوال کیا ابو خلیل میرے مولا بار بار 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے کیوں لیتے تھے؟ ابو خلیل نے کہا مجھے نہیں معلوم. ایک مرتبہ جناب مختار جب بے ہوش ہو کے اٹھے نا, ہوش میں آئے تو کربلا کا رخ کیا اور کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ کی عظمتوں کو سلام. مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے, اپنے بیٹوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے. جناب مختار نے کہا ہو نہ ہو میرے مولا سوچ رہے ہوں گے میں تو معصوم ہوں, امام ہوں, میں نے صبر کر لیا, میں رباب کو کیا بتاؤں گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آئیں بھئی ذرا ہاتھ بلند کیجئے. شب جمعہ ہے, لیلۃ الجمعہ ہے اور ماہ رمضان ہے. آئیں ذرا مل کے باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگارا ایک چھوٹے سے باب الحوائج کا واسطہ, حاضرین کی کسی حاجت کو رد نہ فرما. آج کا جنہوں نے افطار دیا, بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے, سننے والے, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. اس مسجد مبارکہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ یہ جو انجمن, یہ منتظمین, پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں, ہاتھوں کو بدل کیجئے گا. آپ جانتے ہیں نا جناب رباب کو بڑا غم تھا جناب سکینہ جناب علی اصغر کا. جب جا رہی تھی نا جناب رباب شام سے, تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے, اور بار بار کہتی تھی بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا, اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. پروردگارہ کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دے. پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ایران و شام کے عراق کے روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع, جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ایک آخر جملہ کہوں گا, بہت سے مریضوں نے التماس سے دعا کی ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا کسی مومنہ کو کینسر ہے, بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا, مجھے نام یاد نہیں ہے. ایک سوال کروں, کبھی مریضوں کو بستر سے کیا جاتا ہے؟ پروردگارہ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا, تجھے اس بیمار کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. فاتحہ مع الصلوات.